اور اتنا بڑا کام کہ وہ اب تک اس کو ہم اجاگر نہیں کر سکے۔ پروفیسر قمر رئیس نے اپنی کتاب میں اگرچہ کہ اس دارالترجمے کے بارے میں ایک مضمون ضرور تحریر کیا ہے، لیکن اس دارالترجمے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک میں جو عثمانیہ میں جو دارالترجمہ قائم ہوا تھا اس معیار کا وہ دارالترجمہ تھا، اور اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری اعلیٰ درجے کی کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ ہوئی ہیں۔ ملکی سطح کی جو مانی ہوئی کتابیں ہیں تھی دوسری زبانوں کی، وہ اردو میں منتقل ہوئی ہیں اور وہ آرکائیوز میں موجود ہیں، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، میں نے اس میں بتایا تھا۔ ہمارے یہاں اس طرح کے لیکچر کرانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ کی مخصوص تہذیب، ثقافت، لسانیات یا زبان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اور میں پریفر یہی کرتا ہوں یہاں پر بھی اور خاص کر اپنی یونیورسٹی میں، کہ اگر حیدرآباد سے کوئی پروفیسر آتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ حیدرآبادی زبان کے بارے میں، حیدرآبادی کلچر کے بارے میں، حیدرآبادی ثقافت کے بارے میں لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو ایسا لیکچر کرواؤں کہ جس سے ابھی تک ہمارے اسٹوڈنٹس نابلد ہوں۔ تو یقیناً ہمارے جموں و کشمیر میں بھی بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جو ڈوگرا حکمرانوں کی اردو خدمات سے ابھی تک ناواقف ہے، پوری طرح واقف نہیں ہے۔ اگر ضمنی طور پر وہ کہیں پڑھ لیتے ہیں اس کو سوال کے طور پر، لیکن ڈیٹیل میں آج تک زیادہ کام نہیں ہو سکا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست 1846 تک سکھوں کا راج تھا، افغانوں کا راج یہاں پر رہا، اور یہاں فارسی جو تھی وہ سرکاری زبان، درباری زبان تھی، اور فارسی کے بہت بڑے شعراء یعنی غنی کشمیری جیسا شاعر فارسی کو کشمیر نے دیا۔ اس کے علاوہ متعدد شعراء اور ادبا فارسی کے حوالے سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ بڑا زرخیز رہا ادبی اعتبار سے، صدیوں سے، سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے، جہاں وہاں سنسکرت زبان نے بھی اسکالرس پیدا کیے، پرشین نے بھی بڑے بڑے اسکالرس پیدا کیے، ادب پیدا کیا، لیکن اردو کے حوالے سے جموں کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ ابتدا میں اردو جو ہے وہ کشمیر میں نہیں گئی، یہ جموں میں آئی، اور جموں میں ہی اس کا چلن ہوا، عام بول چال کی زبان بنی، اور اس کے بعد پھر 1900 کے بعد یہ زبان کشمیر چلی جاتی ہے، وہاں کی بول چال کی زبان بن جاتی ہے۔ ہماری ریاست کو ڈوگرا راجا گلاب سنگھ نے انگریزوں سے خریدا تھا، اور 1846 میں پہلی ڈوگرا حکومت یہاں پر قائم ہوتی ہے۔
اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر سکھوں کا راج رہا ہے، افغانوں کا راج رہا ہے۔ تو 1846 میں پنجاب کے شہر امرتسر میں ایک بیع نامہ ہوتا ہے، اور اس بیع نامے کے تحت 77 لاکھ روپے میں انگریز اس کو بیچ ڈالتے ہیں مہاراجا گلاب سنگھ کے ہاتھ۔ اور تب کی وہ سٹیٹ ایک ریاست نہیں تھی، بلکہ ایک پورا ملک تھا۔ اور جہاں تک یہاں کی زبانیں تھی، یہاں جموں کے علاقے میں زیادہ تر ڈوگری بولی جاتی تھی۔ پونچھ اور راجوری کے علاقوں میں گوجری اور پہاڑی زبانیں، اور ادھر وادی چناب میں زیادہ تر کشمیری بولی جاتی تھی، اور کشمیری کے ساتھ ساتھ ایک آدھ جو وہاں کی لوکل زبانیں تھی وہ بھی بولی جاتی تھی۔ اردو ابھی یہاں داخل نہیں، اگرچہ کہ اس سے پہلے ہندوستان میں اردو پھیل چکی تھی، سرکاری زبان کا درجہ بھی اختیار کر چکی تھی۔ اس زمانے میں جو سیاح کشمیر آتے تھے سیاحت کے لیے، وہ ایک زبان یہ آپس میں بولتے تھے جسے وہاں کا کشمیری سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اور اس پورے واقعے کو ڈاکٹر حبیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ سیاح آتے تھے، کشمیری اس سے نابلد تھے زبان سے، وہ اس زبان کو سن کر حیران ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ لیکن جب ڈوگروں نے یہاں حکومت قائم کی تو مہاراجا گلاب سنگھ کو اپنی ریاست کو، اس وقت ریاست نہیں تھی بلکہ یہ جو مظفر آباد جو پاک آکوپائڈ کشمیر ہم جسے کہتے ہیں مظفر آباد، بلکہ راول پنڈی کا ضلع جہلم، وہاں تک ہماری ریاست کی سرحدیں تھی۔ اور ادھر لداخ تھا، گلگت بلتستان تھا، اور کچھ وہ علاقہ جو چین کے قبضے میں ہے، اکشائی چنگ شاید ہم اسے بولتے ہیں، وہ بھی ہماری ریاست کا۔ تو گویا یہ ایک ملک پورا اپنے آپ میں ملک تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں تحریک آزادی کی جنگ لڑی ہی نہیں گئی، کیونکہ ہم پہلے ہی سے ہی ہماری اپنی حکومت تھی، ڈوگرا حکمران تھے۔ چنانچہ جب مہاراجا غلام سنگھ نے یہاں حکومت سنبھالی 1846 میں، تو اسے اپنے ریاست کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مغلیہ دربار سے، یعنی لاہور کے دربار، اس وقت دو دربار ہوتے، ایک لاہور کا دربار اور ایک دلی کا دربار، تو ان دو درباروں سے اسے تجارتی امور پر، ثقافتی امور پر، اور دوسری کئی امور پر ضرورت ان دو درباروں کی پڑی، کیونکہ اس کو ایک پورا ملک چلانا تھا اور ان کی مدد کے بغیر وہ چلا نہیں سکتا تھا۔ اور ان کا جو دور گزرا 1855 تک شاید ان کا دور تھا، تو اس میں انہوں نے زیادہ تر دلچسپی اپنی ریاست کو مستحکم کرنے میں ظاہر کی، اور زبانوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ البتہ اردو کے حوالے سے ایک بات ضرور ہوئی کہ لکھنؤ اور دلی سے
کچھ سارنگی نواز جو ہیں وہ جموں میں داخل ہوئے اور باضابطہ طور پر وہ اردو اور پہاڑی شاعری کو گاتے تھے سارنگی کے ساتھ. تو گویا یہ بیچ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا تھا اسی دور میں. اور پھر کچھ لوگوں کا جموں آنا ہونا تھا دربار کے کام کے سلسلے میں، وہاں کے دربار سے تعلقات بنانے کے لیے. تو ان لوگوں نے آنا شروع کیا تو اردو کا آہستہ آہستہ سے ماحول بننا شروع ہو گیا. لیکن 1855 میں مہاراجا گلاب سنگھ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا بیٹا مہاراجا رنبیر سنگھ تخت نشین ہوتا ہے. وہ اپنے والد کے زمانے میں وزیر بھی رہ چکا تھا. اس وقت رتن ہوتے تھے، ایک رتن وہ بھی تھے، مہاراجا گلاب سنگھ کے 9 رتن تھے. ان میں سے ایک رتن جو تھا جسے ہم وزیر کہتے ہیں آج، وہ مہاراجا رنبیر سنگھ بھی تھا. تو وہ اسے نہ صرف حکومت چلانے کا اور مختلف محکموں کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، ایکسپیرئنس تھا، تجربہ کار تھا، بلکہ وہ علم و ادب کا شیدائی بھی تھا. اور وہ مغلیہ دربار کی طرح سے اپنے دربار میں بھی ایک جاہ و جلال پیدا کرنا چاہتا تھا. اور اس سلسلے میں انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کیا، اردو کو کیسے جوڑا انہوں نے ملک کے دوسرے حصوں کے. اس سلسلے میں انہوں نے دربار میں جاہ و جلال پیدا کرنے کے لیے انہوں نے باہر سے نقیب بلائے، ہندوستان کے مختلف علاقوں سے نقیب بلائے. اور یہ نقیب سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آئے جموں. اور پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو وہ صرف اکیلا نہیں آتا ہے، وہ اپنی تہذیب کو بھی ساتھ لاتا ہے، وہ اپنی زبان کو بھی ساتھ لاتا ہے، وہ اپنے کلچر کو بھی ساتھ لاتا ہے، وہ اپنی ثقافت کو بھی ساتھ لاتا ہے. چنانچہ وہ بڑی تعداد میں جو نقیب جموں داخل ہوئے، جو دربار سے وابستہ ہوئے، وہ جس ماحول سے آئے وہ ماحول جو تھا وہ اردو کا ماحول تھا. اور پھر مہاراجا نے بڑے بڑے شاعروں کو، بڑے بڑے ادیبوں کو بلا کر اپنے دربار کے ساتھ وابستہ کیا. باضابطہ ان کو اپنے دربار میں نوکری دی، انہیں اپنے دربار سے وابستہ کیا اور ان سے وہ وہی کام لیتا تھا جو مغلیہ دربار شاعروں اور ادیبوں سے لیتا تھا. چنانچہ اس زمانے کی شاعری، اگر آپ اس زمانے کی تاریخ دیکھیں گے، ڈوگرہ قرآنوں کی تاریخ، تو اس میں بڑے بڑے نام ایسے ملتے ہیں کہ جو وہاں پہ آئے اور دربار سے وابستہ ہو کر وہاں انہوں نے اچھا خاصا اردو کا ماحول پیدا کیا. یہ مہاراجا چونکہ ادب کا دل دادا تھا، کلچر کا دل دادا تھا، اس طرح سے مشاعرے منعقد کروانا، باہر کے شعراء کو مدعو کرنا، ان کی شاعری سننا، اور مغلیہ دربار کی طرح سے وہ تمام جاہ و جلال کی جھلکیاں پیش کرنا جو مغلیہ دربار کا خاصہ تھی، اس بات کا ثبوت ہے کہ مہاراجا رنبیر سنگھ اردو کے حوالے سے ایک بڑے سپاہی ہو گزرے. یہی نہیں، مہاراجا نے جو اہم کام کیا، ایک 1862 میں انہوں نے ودیا بلاس سبھا بنائی. وہاں اس طرح کی کوئی انجمن تھی، ہوئے سبھا انجمن کو کہتے ہیں، اور ودیا بلاس انجمن بنائی جس کی ہفتے میں
ایک دفعہ میٹنگ ہوتی تھی، اور اس اجلاس میں، اس میٹنگ میں مختلف شعراء، گوجری کے، اردو کے، ہندی اور ڈوگری کے شعراء اپنے کلام کو پیش کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ مہاراجا ان اجلاسوں کی صدارت خود کرتا تھا۔ مہاراجا نے ایک اور کام یہ کیا کہ انہوں نے ادبی طور پر اردو کا جو نصاب تھا، یا جو اس وقت نصاب تھا باقی سبجیکٹس میں بھی رائج تھا ہندوستان کے، انگریزوں کے ہندوستان میں، اس کو رائج کیا جموں و کشمیر میں بھی، سلیبس۔ اس وقت تک وہاں وہی پرانا اور فرسودہ قسم کا سلیبس چلتا تھا، لیکن وہاں جو ہے وہ نیا سلیبس جو ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں وہاں چل رہا تھا، اس کو جموں اور کشمیر میں لا کر اس کو وہاں بھی نافذ کر دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اس بدیا فلاح سبھا کی جہاں خود صدارت کی، شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کی، وہیں انہوں نے اس بدیا بلا سبھا کی کارروائی کو شائع کرنے کے لیے ایک سرکاری اخبار بھی جاری کیا، اور یہ ریاست جموں و کشمیر کا پہلا سرکاری اخبار ہے جسے بدیا بلاس اخبار کا نام دیا۔ اور اس کی خاصیت کیا تھی کہ یہ دیوناگری میں بھی چھپتا تھا اور اردو میں بھی چھپتا تھا۔ اس میں ایک تو کارروائی چھپتی تھی، جو ودیا بلاس سبھا کی ہفتے کی کارروائی ہوتی تھی وہ چھپتی تھی، کچھ خبریں چھپتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کا ایڈیٹوریل ہوتا تھا، اور اس کا ایڈیٹوریل اداریہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ انہی کاموں سے متعلق ہوتا تھا جن کا تعلق ادب سے ہوتا تھا۔ چنانچہ ودیا بلاس اخبار نے اور ودیا بلاس سبھا نے جو کام اردو کے فروغ میں ابتدا میں کیا، وہ آب زری سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور ودیا بلاس سبھا کی فائلیں آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہیں، اور انہیں پڑھ کر اس زمانے کی ادبی صورتحال کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور کام جو انہوں نے اس وقت کیا وہ یہ کہ بڑے شاعروں کو، نامور شاعروں کو اپنے دربار سے وابستہ کیا، اس سے بھی اردو کا کافی ماحول بن گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس زمانے میں محمد حسین آزاد نے دربار اکبری لکھی، وہ اکبر کے عہد کی تاریخ تھی۔ تو مہاراجا رنویر سنگھ خود اردو جاننے والے تھے، اور ان کے والد بھی تھے، اور چونکہ اس وقت اردو، یہ لوگ دوسری فوجوں میں تھے اور اردو اس وقت مشترکہ زبان ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں تھی، تو لوگ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اس کو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور سرکار کے کام کاج بھی ہوتے تھے، لیکن جموں و کشمیر میں ابھی تک یہ نہیں ہو سکا تھا۔ جب دربار اکبری شائع ہوئی تھی، وہ کتاب مہاراجا رنبیر سنگھ کی نظروں سے گزری، اور مہاراجا رنبیر سنگھ نے باضابطہ اس کتاب کو پسند کیا، اور اپنے والد کی یعنی گلاب سنگھ کے عہد کی تاریخ کو اسی طرح سے محمد حسین آزاد سے لکھوانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے محمد حسین آزاد کو دعوت بھی دی، اور محمد حسین آزاد نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اچھا معاوضہ دینے کا بھی ان سے وعدہ کیا، لیکن وہ ان کا کام بعد میں ان کی عہد کی تاریخ کسی دوسرے شخص نے لکھی، لیکن اس طرح کی تاریخ نہیں تھی وہ جس طرح کی مہاراجا رنبیر سنگھ لکھوانے
جاتے تھے۔ ایک اور بات جو مہاراجہ گلاب سنگھ کے زمانے کی، مہاراجہ رنویر سنگھ کے زمانے کی میں کہوں گا، وہ ان کا جو کارنامہ ہے جو ملکی سطح پر سراہا گیا اور جس کا کام ابھی تک پردہ خفا میں ہے، اور وہ کارنامہ کون سا ہے؟ وہ ان کا کیا تعین کیا ہوا دارالترجمہ ہے، اور اس میں اردو کے حوالے سے کتابوں کی جو قلت تھی جموں و کشمیر میں، وہ پوری کر دی گئی۔ بہت ساری مذہبی، دینی، ثقافتی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا گیا، دوسری زبانوں سے، فارسی سے، عربی سے۔ یہی نہیں بلکہ مہاراجہ نے ملک کے مختلف حصوں سے اردو اور سنسکرت کے نایاب مخطوطات منگائے، جن میں حیدرآباد سے بھی کچھ مخطوطات، اور وہ آج بھی رگھناتھ مندر کی لائبریری میں موجود ہیں، جو ملک میں کہیں نہیں ملتے ہیں۔ ان مخطوطات پر بھی ابھی کام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو وہاں پہ موجود ہے، مہاراجہ گلاب سنگھ۔ مہاراجہ گلاب سنگھ رنویر سنگھ کا میں نے یہ دیکھا کہ ایک طرح سے میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے جو کام ہیں وہ تھوڑے بہت سر سید احمد خان سے ملتے ہیں، کیونکہ جو کام سر سید احمد خان وہاں تعلیم کے ذریعے کرنا چاہتے تھے ہندوستان میں، وہی کام مہاراجہ رنویر سنگھ بھی جموں و کشمیر میں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی انہوں نے پاٹھ شالائیں بنائی، مدرسے بنائے، پاٹھ شالاؤں میں انہوں نے برہمن بچوں کے، خود تو راجپوت تھے وہ، لیکن برہمن بچوں کے لیے وہ مفت تعلیم دیتے تھے، اور ساتھ میں انہیں مندر بنانے کا بہت شوق تھا، اور اس زمانے میں بڑے بڑے مندر جو ہیں وہ تعمیر ہوئے، اور آج جو جموں کو مندروں کا شہر کہا جاتا ہے، وہ مہاراجہ رنویر سنگھ کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک جو کام ہوا کہ اس دور میں انہوں نے موسیقی کے پروگرام منعقد کروانے شروع کیے، باہر کے شعراء کو مدعو کرنا شروع کیا، مشاعروں کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت مشاعروں میں لوگ شرکت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے یہ زبان اور اس زبان کا ادب جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ غیر سرکاری طور پر اردو جو ہے وہ سکولوں اور دفاتر میں اسی زمانے میں شامل ہو جاتی ہے۔ سرکاری طور پر مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے اس کو شامل کیا، لیکن غیر سرکاری طور پر یہ مقبول ہوئی مہاراجہ رنویر سنگھ کے زمانے، سکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی، اور دفتروں میں۔ اور 1899 تک آتے آتے یہ زبان پورے جموں خطے کی ایک رابطے کی زبان بن گئی، اور جب یہ رابطے کی زبان بن گئی تو قدرتی طور پر ہماری ریاست جو ہے وہ پھر ملک کے ساتھ بھی جڑ گئی، زبان کے لسانی اعتبار سے، کیونکہ اس وقت تک لسانی اعتبار سے اردو ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی زبان، عوامی زبان بن چکی تھی۔ وہاں کا ادب بھی یہاں آنے لگا، ادبی طور پر پھر بھی وہاں کے کارناموں سے لوگ محظوظ ہونے لگے، اور وہاں کی ترجمہ کی ہوئی جو چیزیں آئی وہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی آنے لگی۔ تو یہ عہد جو ہے گلاب سنگھ کا، یہ اردو کے فروغ میں ابتدا میں عہد زری ہے۔ جموں میں، کشمیر میں ابھی اردو نہیں گئی، لیکن 1899 تک پہنچتے پہنچتے جموں کے صوبہ جموں میں یہ زبان پھیل جاتی ہے، ہر خاص و عام کی زبان بن جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1899 میں
مہاراجا پرتاپ سنگھ کو ایک حکم نامہ جاری کرنا پڑا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اردو صوبہ جموں کے عدالتوں کی سرکاری زبان ہوگی، اور صوبہ کشمیر کے لیے انہوں نے یہ لکھا کہ جب تک صوبہ کشمیر میں پرشین کی جگہ اردو نہیں لے گی، تب تک وہاں کشمیر میں جو ہے پرشین زبان ہی سرکاری زبان رہے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی زبان کو سرکاری یا عدالتی زبان کا درجہ مل جائے تو وہ زبان پھلتی ہے، چلتی ہے۔ مہاراجا پرتاپ سنگھ کے دور کا ایک اہم کارنامہ جو ہے وہ پنڈت سوری نور الہی، یہ دو دوست تھے، نور اور الہی، یہ مجھے اگر نام یاد آ رہا ہو، محمد عمر نور الہی، یہ دو دوست تھے۔ انہوں نے دنیا میں جموں، صرف یہاں ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی پہلی ڈرامے کی تنقید لکھی، ناٹک ساگر کے عنوان سے۔ یہ دنیا میں ڈرامے کی پہلی تنقیدی کتاب تصور کی جاتی ہے، اور یہ مہاراجا پرتاپ سنگھ کے دور میں ہوا، اور ان دونوں دوستوں کی دربار تک رسائی تھی، پرتاپ سنگھ تک رسائی تھی، اور عزت کی نگاہ سے ان دونوں دوستوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی ان کی قبریں جو ہیں وہ جموں میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ادب والے جو ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اگر ڈرامے کی پہلی تنقیدی کتاب کسی نے دی ہے تو وہ ان دو دوستوں نے دی ہے، جن کا نام محمد عمر نور الہی ہے۔ اسی دور میں ایک اور کارنامہ ہوا 1912 کے قریب، کہ ایک انجمن بنی جس کا نام بزم سخن رکھا گیا، اور بزم سخن نے باضابطہ یہاں مشاعروں کا انعقاد کیا، اور ملک کے مختلف علاقوں سے شعراء کو دعوت دی، جن میں فیض، جوش، ارشمل سیانی وغیرہ شاعر، اس وقت کے ٹاپ کے حفیظ جالندھری وغیرہ شاعر، تو یہ لوگ تھے، ایک ماحول بن گیا۔ پھر یہ جو باہر سے انہوں نے دعوت دی ان کو راس لیلائیں یا رام لیلائیں کھیلنے کے لیے، تو وہ بھی اردو میں ہی وہ ڈرامے ہوتے تھے، کھیلی جاتی تھی۔ تو جموں کے میں آتے تھے یہ لوگ، دلی سے آتے تھے، سیالکوٹ سے آتے تھے، لاہور سے آتے تھے، اور لکھنؤ سے آتے تھے۔ تو ان رام لیلاؤں نے اور راس لیلاؤں نے بھی اردو کے فروغ میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ملک کو جموں اردو کے اعتبار سے جوڑا، جموں اور کشمیر۔ پھر جب یہ انجمن بنی تو اس کی سالانہ میٹنگوں میں سالانہ ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا جموں میں، اور جموں میں اچھا خاصا جو تھا وہ ماحول پیدا ہو گیا تھا اردو کا، خاص کر ان مشاعروں کی وجہ سے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے۔ اور چونکہ اس وقت انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ہمارے پاس، آج کی طرح موبائل نہیں تھا، ریڈیو بھی اگر تھا تو کہیں کہیں تھا، اور ٹی وی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے یہی ہوتا تھا ذریعہ، مشاعرے ہوتے تھے، پہلے داستانیں ہوتی تھی، اور قصے ہوتے تھے، کہانیاں ہوتی تھی، تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے۔ تو ان مشاعروں نے بھی جموں میں اردو کو فروغ دینے میں کلیدی رول ادا کیا۔ تو پھر 1916 یا 17 کے قریب اس بزم کے اراکین نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کی حدود کو، یہ بزم سخن جو ہے وہ ایک محدود بن کر رہ گئی ہے، اس کی حدود کو بڑھایا جائے، اس کو ہم کشمیر تک لے جایا کریں۔ تو اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے بزم ادب رکھا گیا، اور بزم ادب کی اب
سال میں 2 مشاعرے ہونے لگے، سرما میں جموں میں اور گرمی میں سری نگر۔ تو اس طرح سے اردو وہاں داخل ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ زبان، اور چونکہ زبان میٹھی تھی، پیاری تھی، اور تہذیب یافتہ تھی، اس لیے کشمیریوں نے بھی اس کو گلے لگا لیا، اور کشمیر میں بھی اس میں نہ صرف بولی جانے لگی یہ زبان، بلکہ اس میں ادیب اور شاعر بھی پیدا ہونے چاہیے۔ پھر ایک اور کارنامہ جو ہے ان کے دور میں ہوا کہ اخبار نکالنے کی، کسی کو میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کو بھی دینا ہے، تو اخبار نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے بہت سے لوگوں نے مہاراجا پرتاپ سنگھ کے زمانے میں، مہاراجا گلاب سنگھ کے زمانے میں اخبار نکالنے کی اجازت مانگی، لیکن نہیں مل سکی، کیونکہ ڈوگرا حکمرانوں کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں اخبار ہماری مخالفت میں نہ لکھے اور لوگ بدزن نہ ہو جائیں، اور وہ لوگ ہمیں اقتدار سے محروم نہ کر دیں۔ تو اس طرح انہوں نے اخبار نکالنے کی کسی نے نتیجے کے طور پر بہت سارے کشمیری چلے گئے، نام بہت سارے ہیں، لاہور سے اخبارات نکالنے لگے، وہ امرتسر سے اخبارات نکالنے لگے، لیکن یہ کوششیں جاری رہی 1924 عیسوی تک۔ 1924 عیسوی میں جموں سے پہلا اخبار نکلتا ہے رنبیر، اور اسے نکالتے ہیں ملک راج سراف، اور ملک راج شراف کی کریکٹر کی وہ تفتیش کرنے کے بعد، دوسرے معاملات کی تفتیش کرنے کے بعد، ان پر یہ شاید یہ شرط عائد کر دی گئی کہ وہ اخبار میں صرف ریاستی مفاد کے بارے میں لکھیں گے، مخالفت میں نہیں لکھیں گے۔ جب ان سے یہ لکھ کر لیا گیا تو انہیں اخبار نکالنے کی اجازت دی گئی۔ پہلا اخبار 1924 عیسوی میں، جولائی 1924 عیسوی میں شائع ہوا رنبیر، اور اس کے بعد رنبیر نکلنے کے بعد ہمارے یہاں ایک پلیٹ فارم نصیب ہوا شاعروں اور ادیبوں کو۔ تو ہمارے شاعر، ہمارے ادیب، یعنی جموں و کشمیر کے ادیب بھی اس میں تخلیقات، اور اس اخبار کا سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ صرف اس ریاست میں محدود نہیں تھا، بلکہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی جاتا تھا، اس لیے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی ایک پہچان بن گئی، بہت جلدی پہچان بن گئی۔ اسی اخبار کی وجہ سے جموں و کشمیر کا بابِ صحافت بھی کہا جاتا ہے ملک راج سراف۔ اور مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جموں میں 1947 تک آتے آتے اخبارات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جموں کو اخبارات پہلے مشاعروں کا شہر کہا جاتا تھا، اور پھر اردو اخبارات کا شہر کہا جاتا تھا، اور یہاں کے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے 47 عیسوی تک۔ نرسنگ داس نرگس، یہ تو مہاراجا کے زمانے کے وہ تھے، لکھنے والے تھے۔ مہاراجا گلاب رنبیر سنگھ نے، وہ چائے کی کاشت کو فروغ دینا چاہتا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ایک وزیر کو جو ہے وہ کابل اور بخارا کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا، اور کہا کہ وہاں ذرا اندازہ لگائیں کہ کیسے چائے کی کاشت ہوتی ہے۔ انہوں نے واپسی پہ جو ایک سفر نامہ لکھا وہ اردو میں تھا، اور اس سفر نامے کا نام میں اس وقت بول رہا ہوں، اگر یاد آ گیا تو بتا دوں گا۔ وہ سفر نامہ بھی پہلا سفر نامہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جموں میں ایک پورا کلچر، ایک ادب کا، اردو کا کلچر بن جاتا ہے، اور 47 تک آتے آتے ہمارے یہاں اخبارات بھی شائع ہوتے ہیں، ادب بھی لکھا جاتا ہے، اور ایسا ادب لکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ شہزور کشمیری تو پہلے تو لکھ رہے تھے، وہ آزادی سے پہلے، بعد میں وہ پاکستان میں ہی رہے، وہاں کی سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ غلام رسول ناز کی، بلبل کشمیری، رامانند ساگر، اور انسان مر گیا، آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو اس طرح کے رسا جاودانی، بہت سارے، مہکش کشمیری، اور بڑے شاعر پیدا ہوئے جن کا نہ صرف
ریاستی سطح پر نام ہوا، بلکہ ملکی اور بڑے صغیر کی سطح پر بھی ان کا نام جو ہے وہ شاعری میں آنے لگا۔ اور یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ رنویر کو جاتا ہے۔ اس زمانے کے جتنے بھی اخبارات ہیں وہ سارے ہمارے یہاں محفوظ ہیں، اور جموں کی سینٹرل لائبریری میں موجود ہے۔ اور باضابطہ 1947 تک ایک اردو بازار بھی جموں میں ہوتا، اور اردو بازار میں جو ایک بازار کی خصوصیات تھی وہ ساری کی ساری اس بازار میں موجود تھی۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جسے ہم کنک منڈی کا یا راجندر بازار کے نام سے آج کے دور میں جانتے ہیں۔ اس زمانے کے بزرگ آپ کو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں کس طرح سے طوائفوں کے اڈے ہوا کرتے تھے۔ طوائفیں جو اردو تہذیب کا ایک بہت اہم حصہ رہی ہیں، اور اس طرح سے اس بازار میں کس طرح کی رنگ رلیاں منائی جاتی تھی، یہ سارے اس زمانے کے بزرگ ہمیں آج بھی بتاتے ہیں۔ مختصر میں یہ کہوں گا کہ ڈوگرا حکمرانوں نے اردو کے اعتبار سے جموں و کشمیر کو ملک کے دوسرے علاقوں میں ایک پہچان دی۔ اس زبان کو، بڑی زبان کو، جو اس وقت تک ہم اس سے نابلد تھے، ہمیں اس زبان سے روشناس کروایا، اور ایک ایسی زبان دی کہ جو اس وقت تک ملک کی، اس میں مہاراجا ہری سنگھ کا بھی دور آیا، میں نے وہ چھوڑ دیا۔ ہری سنگھ نے کیا کیا، انسپیکٹر صاحب اسکول قائم کیے، سرکاری اسکولوں میں، کالجوں میں وہ لوگ جاتے تھے۔ آج کہاں کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن وہ بھیجتے تھے ان کو کہ سرکاری زبان کا ہمیں بتایا جائے کہ اس کا کیا صورتحال ہے، اور وہ رپورٹ دیتے تھے ہر 6 ماہ کے بعد۔ بہت سارا میں نے چھوڑ دیا، اور مہاراجا ان کمیوں کو دور کرتا تھا۔ 1944 میں اسی دوران ہمارے یہاں ایک تحریک اٹھتی ہے، ڈوگرا حکمرانوں سے آزادی حاصل کرنے کی تحریک، جس کو شیخ محمد عبداللہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں اردو شاعری کا کافی سہارا لیتے ہیں، اردو ادیبوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تمام کتابی چیزیں آپ کو ان کی آپ بھی تھی آچھے چنار میں، جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو پہلے مسلم کانفرنس بنائی، اس کے بعد 1944 میں انہوں نے نیشنل کانفرنس بنائی، کیونکہ مسلم کانفرنس ایک خاص مذہب کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، لگتا تھا۔ اور پھر نیشنل کانفرنس بنائی، اس میں جموں کے کچھ ہندو بھی شامل ہو گئے۔ ایک لمبی طویل داستان ہے یہ۔ تو 44 میں انہوں نے نیا کشمیر کا ایک منشور طے کیا، اور اس منشور میں بھی انہوں نے اردو کو ہی سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ اور پھر 1947 کے بعد جب اردو پورے ہندوستان میں لٹ گئی، اس کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑا گیا، پاکستانی زبان قرار دیا گیا، پاکستان بننے کا سبب قرار دیا گیا۔ لیکن اردو کو اگر کسی ریاست نے گھر دیا تو وہ گھر تھا جموں و کشمیر، اور اس گھر میں وہ رہی، حفاظت کے ساتھ رہی۔ 5 اگست 2019 تک ہماری سرکاری زبان اردو تھی۔ لیکن ایک اور سانحہ پیش آیا، 2019 میں اسٹیٹ تقسیم ہوئی، زبانوں کو بھی تقسیم کیا گیا۔ اب اردو جہاں پہلے ایک زبان تھی، ایک زبان نہیں رہی اب سرکاری، اب اس کے ساتھ 4 اور زبانیں جوڑ دی گئی ہیں۔ لیکن جموں و کشمیر میں اس وقت بھی مہاراجاؤں کی بدولت یہ زبان ہر خاص و عام کی زبان ہے، اور کوئی بھی زبان جب عوامی زبان بن جاتی ہے تو اس کا ہٹنا جو ہے، یا اس کا ختم ہونا جو ہے، وہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی صورتحال جموں و کشمیر میں ہو، چاہے وہاں زبان کو سرکاری زبان کے درجے میں 5ویں نمبر پر یا 4تھے نمبر پر رکھا گیا ہے، لیکن چونکہ اردو عوامی زبان ہے، اس لیے اس نے ریاست کو نہ صرف ہندوستان کے دوسرے حصوں سے جوڑ کر رکھا ہے،
بلکہ بلکہ نہ صرف ہندوستان کے دوسرے حصوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، بلکہ جو ہماری ریاست کی، یا اب تو ریاست رہی نہیں، اب تو یونین ٹیریٹری ہے، جو علاقے ہیں ہمارے، ان کو بھی ایک ہی لڑی میں پروئے رکھا ہے، کیونکہ کشمیر کا کشمیری جب آتا ہے تو وہ جموں میں اردو بولے گا، جموں کا ڈوگرا جب کشمیر میں جائے گا تو وہ اردو ہی بولتا ہے، نہ وہ ہندی بولتا ہے، نہ وہ وہاں سے آ کر ڈوگری بولتا ہے، نہ وہاں سے آ کر کشمیری بولتا ہے۔ وہ زبان جو ہے رابطے کی زبان ہے، اور اب ریاست کی دو اکائیاں تھے، ان دو اکائیوں کو اکٹھا رکھا ہے اردو نے۔ پہلے تین اکائیاں تھی، لداخ کا بھی تھا، تینوں کو بھی تھی۔ اردو جو ہے وہ نہ صرف اردو زبان بلکہ اردو ادب بھی ہمارے یہاں کثیر تعداد میں لکھا جا رہا ہے، لکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے نئے قلم کار ہیں وہ ان سے بھی اچھی کاوشیں کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج اردو زبان ادبی اور عوامی سطح پر محفوظ ہاتھوں میں ہے، جموں و کشمیر میں۔ شکریہ۔ بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس تفصیل سے اپنی بات رکھی وہ یقیناً ہمارے لیے بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جموں کشمیر ہمارا ہے کہ نعرے لگتے ہیں، لیکن جموں کشمیر کی تہذیب، ثقافت، ادبیت، ان سب کو بھی ہمیں ویسے ہی گلے لگانا ہے جیسے ہم جموں کشمیر کو گلے لگاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے سلسلے میں ہم نے جموں کے حوالے سے ایک پورا لیکچر کا انعقاد کیا۔ آپ نے بہت ہی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی، اس کے باوجود بہت سے گوشے رہ گئے ہوں، اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جموں دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو میوزیم کا ذکر کیا ہے، جس مندر کا ذکر کیا ہے جہاں پر مخطوطات ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور وہاں تحقیق کے ایک نئے در کھلتے جائیں گے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو رکھی۔ آپ انشاءاللہ 10 منٹ کا وقفہ ہے، چائے پی لیں گے۔ کوئی سوال تو نہیں؟ ہاں، کوئی سوال اگر ہے تو پوچھے، کوئی بھی سوال ہو۔ بہت سارے گوشے میں نے چھوڑ دیے۔ اردو میں محمد عمر دور الہی، اردو میں پہلی ڈرامہ کی ورلڈ میں تنقیدی کتاب وہ انہوں نے لکھی، محمد عمر دور الہی، ناٹک ساگر۔ اور کوئی سوال؟ سر اگر حکمرانوں کی بات کریں گے تو شاید رنویر سنگھ کے علاوہ کسی نے زیادہ کام نہیں کیا اردو کے حوالے سے۔ نہیں، تھوڑا تھوڑا تو سب نے کیا، رنویر سنگھ نے بھی کیا، اس کے بعد پرتاپ سنگھ نے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دینا کوئی کم بات تھی کیا؟ وہ تو ڈوگری کو بھی دے سکتے تھے نا، اپنی زبان کو دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اردو کو دے دیا۔ اور پھر ہری سنگھ نے جو کام کیا، جو سکولوں اور کالجوں میں باضابطہ طور پر جو انہوں نے انسپیکٹر آف سکولز لگائے، وہ 47 تک کام کرتے تھے، سرکاری ملازم تھے، گزٹڈ افسر تھے، جو سرکاری زبان کی صورتحال کا، سلیبس کا جائزہ لیتے تھے، اور وہ ہر 6 مہینے کے بعد مہاراجا کو رپورٹ پیش کرتے تھے، اور مہاراجا ان کمیوں کو دور کرتے تھے۔ ڈوگرا حکمرانوں نے تو بہت رول ادا کیا۔ آخر میں جب ہماری جمہوری حکومتیں آ گئی نا، ان لوگوں نے، شیخ عبداللہ کے علاوہ کوئی ایسا سیاستدان مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے کہ جنہوں نے جموں و کشمیر میں رہ کر سرکاری زبان کی آبیاری کی ہو، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ باہر سے آئے ہوئے ان آئی ایس آفیسرز اور آئی پی ایس آفیسر کا رہا ہے، جنہوں نے سیکٹریٹ سے اردو کو بے دخل کیا، جو اردو زبان سے
خود نابالغ تھے، ان کا بڑا رول ہے، ورنہ 47 کے بعد ریاست جموں و کشمیر میں ہر وزیر کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک اردو جاننے والے ملازم کا تقرر کرے، لیکن چونکہ خود لوگ سیاستدان نابلد سے اردو سے، اس لیے انہوں نے وہ کیا ہی نہیں، اور نتیجے کے طور پر وہ پوسٹیں بھی ختم ہو گئی، اردو ٹرانسلیٹر کی پوسٹیں ہوئی تھی نہیں بھری گئی ہے۔ اور سرکاری زبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موجودہ دور میں آپ اردو کو کہاں دیں گے؟ کہیں بھی نہیں۔ دیکھیے اس وقت جو سرکاری زبان کی حیثیت ہے وہ برائے نام کا ہے، وہ برائے نام تو تب بھی تھی جب یہ پوری سرکاری زبان، اب تو اس کے ساتھ 5 زبانیں جوڑ دی گئی ہیں۔ اب جو جگہ جو ہے وہ پہلے اردو کی تھی وہ ہندی نے لے لی ہے نا۔ آپ کے ہمیں حالانکہ کسی زبان سے کوئی گلا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اردو کا علاقہ ہے تو اس لیے وہ اردو کا علاقہ، اس کو اردو کو جو ہے نا وہ زبان، سرکاری زبان کو ملنا چاہیے تھا۔ آپ نے محکموں کے نام بھی چینج کر دیے، جل شکتی آپ نے رکھ لیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ وہاں رکھ لیجئے، لیکن جموں و کشمیر کے آدھے لوگ جانتے نہیں ہیں جل شکتی کیا ہوا، نہیں جانتے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ 10 منٹ کا وقفہ ہے، آپ چائے پی لیجیے گا، پھر واپس آئیے گا۔ ڈاکٹر احمد رئیس اور ڈاکٹر سریسن کمار بھارتی آپ سے گزارش کر کے لے کر آئیں گے واپس، پھر اس حال میں آئیے گا، پھر کچھ دیر لیکچر ہوگا، پھر اس کے بعد لنچ کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔